بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد قال المعصوم عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وأجنحوا من نور ولايتنا ويحزنون بحزننا ويفرحون بفرحتنا. صلوات. دعا ہے پروردگار عالم اس مجلس اعلیٰ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بامیان جنہوں نے اس ذکر کا اہتمام کیا ہے جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بامیان کی حوالات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں مالک قبول فرمائے. جتنے مومنین پریشان حال ہیں مالک پریشانی دور فرمائے. شاہ صاحب کے شیعہ بیمار ہیں بھائی جان کی مالک ان کو صحت و سلام کی عطا فرمائے. اور جس مقصد کے لیے ذکر حسین کرایا گیا ہے ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں. مولا اس وسیلوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. میں نے جناب کی خدمت میں صادق آل محمد کا ایک فرمان پڑھا ہے. مولا فرماتے ہیں: شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. تخلیق دو قسم کی ہے. خلق ہر کسی کو اللہ نے کیا ہے لیکن فرق ہے. مولا فرماتے ہیں شیعہ جو ہے ہمارا محب جو ہے جو دل میں محبت رکھتا ہے اس کی خلقت عام خلقت نہیں. ہر بندے کو خلق کیا ہے. میں ایک مثال دیتا چلوں. آپ عرض پاکستان پہ رہتے ہیں. آپ میں بہت سارے لوگ دنیا کا سفر کرتے ہوں گے. کہیں پہ زمین پتھریلی ہوتی ہے, کہیں پہ زمین نمکین ہوتی ہے, کہیں پہ زمین بالکل نکارا ہوتی ہے, اور کہیں پہ ایسی سرزمین ہوتی ہے جہاں پہ سونا ہوتا ہے, معدنیات ہوتی ہیں. ہر خطے میں فرق ہے, ہر چیز میں فرق ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں خلق ہر کسی کو کیا گیا ہے لیکن ہمارے شیعہ کو ہماری طینت سے خلق کیا ہے. ہمارے شیعہ کو شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وَأَجْنِحُوا من نور ولایتنا. اجنحو کہتے ہیں گوندھنے. آٹا گوندا جاتا ہے, آپ سبھی جانتے ہیں تبھی روٹی بنتی ہے. اگر آٹے کو گوندھنے میں طریقے سے نہ گوندا جائے روٹی بھی کام کی نہیں بنتی. اگر اس میں پانی خالص نہ ڈالا جائے تو اس کے مزہ اور لذت نہیں رہتی. اگر آٹے میں نمک نہ ڈالا جائے تو پھر آٹا بالکل بے مزہ ہو جاتا ہے. ہر مٹی کو گوندا گیا ہے, انسان کو خلق کیا گیا ہے. تخلیق سے پہلے اس کی خلقت کو تیار کیا گیا ہے, بہت سے مراحل سے گزارا گیا ہے.
تو مولا کا محب زرخیز مٹی کی پیداوار ہے، دشمن علی بنجر کی پیداوار ہے. صلوات پڑھیں. اس مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں اس میں دو خصوصیات بھی ہیں. اگر جس میں وہ دو خصوصیات نہیں ہیں پھر وہ اس مٹی سے نہیں ہے، کسی اور مٹی سے. پھر ارشاد فرمایا یفرحون فرحتنا، جو اس مٹی سے خلق کیا جاتا ہے ہمارا شیعہ ہے، فاضل طینت ہماری ہے، ہمارے نور ولایت سے اس کو خلق کیا گیا ہے. اب جب یہ تخلیق مکمل اگر اس انداز سے جو ہے پھر اس بندے کی مجبوری ہے اگر فضائل علی پڑھے جائیں وہ خوش ہو جاتا ہے. زندہ و سلامت رہے. پھر اس بندے کی مجبوری ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، کیوں؟ فضائل علی پڑھا گیا ہے. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں اس کی دوسری خصوصیت ہے وہ اور یہ غم زدہ ہو جاتا ہے جب ہمارے غم سنتا ہے. یہ مومن کی علامت ہے، پورا سال خوشیاں کرتا رہتا ہے لیکن جب محرم کا چاند چڑھتا ہے یا حسین کرتا ہے. صلوات پڑھنے والا. رونا فطرت ہے. میں نے کل تھوڑا سا گریے کے اوپر گفتگو کو چلایا تھا. آج دل ہے رونے کے اوپر کہ یہ رونا ہم پوری زندگی میں روتے رہتے ہیں. ہمارے پہ الزام بھی لگائے جاتے ہیں، شیعہ روتے رہتے ہیں، ماتم کرتے رہتے ہیں. کیا اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ کیا ہمارا رونا جو ہے بدقسمتی ہے؟ بندے لا علم ہوتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں. ہم خوش ہوتے اگر علم کا منبع ان کے پاس ہوتا، نورانیت ہوتی، علم کی رحمت ہوتی، پھر ہمارے پہ اشکال کرتے، سوال کرتے، ہم بڑی خوشی سے قرآن سے اور مولا کے فرمان سے جواب دیتے. رونا فطرت ہے، رونا عین عبادت ہے، رونا سنت پیغمبر ہے. سب سے پہلے حدیث سماعت فرمائیں. علی الحسینی نقل کرتے ہیں کہ ہم مولا امام رضا کی بارگاہ میں موجود تھے. مشہد مقدس میں زیارت کے لیے گئے اور مولا کی بارگاہ میں ہر میں امام رضا علیہ السلام میں بیٹھے. صلوات پڑھیں، صلوات مل کر پڑھیں. ادھر بیٹھے تھے، ادھر اعلان ہوا محرم کا چاند چڑھ گیا. کہتے ہمارے میں ایک عالم تھا، ذاکر تھا، ذکر حسین کرنے والا تھا. ہم نے اس کو کہا کہ تو ذکر حسین کر، محرم حسین کا آ گیا ہے. عالم نے، ذاکر نے پڑھا، مجلس حسین ہوئی، اس نے ایک روایت پڑھ دی. اگر رونے والا، مجلس حسین سننے والا گریہ کرے اور اس کا اتنا آنسو آ جائے کہ مچھر کا پر بھیگا ہو جائے، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے. اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا. پھر ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ اتنا گنہگار ہو، اتنا گنہگار ہو کہ اس کے گناہ سمندر کی زبدت البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، پھر بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. کہتے ہیں ایک بندہ تھا، مجلس سے اٹھا، مجلس ختم ہوئی، اس نے اعتراض کر دیا. کہا مولانا آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، ایک آنسو اور آنسو کا بھی ایک حصہ، ایک قطرہ جس سے آنکھ اتنی تر ہو جائے جیسے مچھر کا پر تر ہوتا ہے، اتنی چھوٹی سی نعمت کے اوپر اتنی بڑی نعمت جنت، گناہ معاف، یہ ممکن ہی نہیں ہے، میری عقل تسلیم ہی نہیں. میں کہتا رہتا ہوں اگر انسان چھوٹی ظرف کا ہو، چھوٹی سوچ کا ہو، جہاں پہ فضائل اہل بیت پڑھے جائے وہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیں. اعتراض کیا، اعتراض کرنے کے بعد چلا.
چلا جانے کے بعد گھر میں جا کر سو گیا. سونے کے بعد کہتا ہے میں نے عالم خواب میں دیکھا. معترض جس نے اعتراض کیا ہے کہ حسین کی مجلس میں تھوڑا سا رونا یہ جنت کا سبب نہیں بنتا, اس سے جنت نہیں ملتی. کہتا ہے جب میں سو گیا میں نے دیکھا خواب میں, عالم خواب میں ایک مجلس برپا ہو گئی ہے اور اس میں مولا امام حسین تشریف فرما ہے, محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے, اور میں نے دیکھا سب نے کالا لباس زیب تن کیا. میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. محمد مصطفیٰ سے لے کر 14 نے سب نے کالا لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور ماتم ہو رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے. میں آگے بڑھا اور جناب سیدات النساء العالمین ہر بندے کو جنت کی بشارت دے رہی ہیں, فضل عطا کر رہی ہیں, نعمت عطا کر رہی ہیں. یہ کہتا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ محمد مصطفیٰ ہے, علی مرتضیٰ ہے, سیدات النساء العالمین ہے. کہا انہوں نے کالا لباس کیوں پہنا ہے؟ کہا آج یکم محرم ہے, حسین کی شہادت ہے. کہتا ہے سب کو جنت کی بشارت مل رہی تھی, زیارت کر رہے تھے. میں بھی آگے بڑھا, میں نے کہا میں بھی آپ کا محب ہوں, آپ کا شیعہ ہوں. جناب رسالت ماب کے پاس بارگاہ میں تشریف لے گیا, 14 موجود تھے. کہا مجھے بھی کچھ عطا کیا جائے. جناب رسالت ماب نے ارشاد فرمایا تو اس کا حقدار نہیں ہے, آج تو نے ہمارے فضائل پہ شک کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے, مولا غلطی ہو گئی, میں نے یہ اشکال کیا ہے. اور خواب سے بیدار ہوتا ہے, اب اعلان کر کے کہہ رہا ہے رونے پہ حسین کی جنت ملتی ہے, رونے پہ حسین کی جنت ملتی ہے. رونا سنت نبی ہے. وقت بہت کم ہے جس میں میں نے اپنے مجلس کو تمام کرنا ہے. رونا سنت نبی ہے. سب سے پہلے پیغمبر کہاں پہ رہے؟ بہت جلدی سے گزر رہا ہوں. جب احد سے نبی واپس آئے اس مقام پر آئے جہاں پر مہاجرین و انصار کی عورتیں رو رہی تھی اپنے شہداء کو, اور جناب حمزہ پہ رسول کے چچا ہیں, ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. رسالت ماب نے ارشاد فرمایا ہر شہید پر رو رہے ہیں, کاش آج کوئی میرے چچا حمزہ پہ بھی گریا کرتا. رسول نے خود بھی گریا کیا اور سب انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو بھی حکم دیا کہ میرے چچا حمزہ کے اوپر گریا کیا جائے. گریا کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے. دوسری مرتبہ نبی نے کب گریا کیا ہے؟ جب میرے مولا حسین دنیا پہ تشریف لے کر آئے. حسین مولا دنیا پہ تشریف لے آئے. مولا نے رسالت امام نے جب اپنے بیٹے حسین کو دیکھا, اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور مولا کے فضائل پڑھے, مسائل پڑھے, گریا کیا. پوچھا یا رسول اللہ آپ اس میں گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بچہ پیدا ہو خوشی کی جاتی ہے, آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو مولا نے رسالت ماب نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسین مظلوم ہی اتنا ہے, مظلوم پہ گریا کرنا مجھ رسول کی سنت ہے. 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے فضائل انشاءاللہ پھر وقت ملا پڑھتے رہیں گے. میرے پاس وقت بہت کم ہے ورنہ میں اور بہت ساری احادیث اس موضوع کے اوپر لے کر آتا. 4 ہستیوں نے اتنا گریا کیا ہے کہ کائنات میں ان جیسا کسی نے گریا نہیں کیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے, حضرت آدم علیہ السلام نے بہت گریا کیا. اتنے روتے تھے. صاحب کتاب لکھتے ہیں اگر حضرت آدم علیہ السلام ایک آنکھ کے آنسو اکٹھے کیے جائیں, درائے دجلہ اور فرات کا پانی کم ہے, حضرت آدم کی ایک آنکھ سے رونے کے آنسو زیادہ ہے. حضرت آدم نے اتنا گریا
گریا کیا ہے. دوسری ہستی حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا حضرت یوسف کو نام لے کر روتے تھے, اتنا گریا کرتے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. لوگ آ کر کہتے اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو اللہ کا نبی ارشاد فرماتا تم جانتے جو نہیں ہو یوسف کون ہے. ایک دفعہ مولا کا صحابی ہے, تیسری ہستی جناب سید ساجدین امام زین العابدین نے گریا کیا ہے, اور امام سجاد علیہ السلام ہر وقت گریا کرتے, خون سے آنسو روتے, خون کے آنسو روتے. اور ایک صحابی ہے جناب امام زین العابدین کا, اس کا نام منہال ہے, آ کر کہتا ہے مولا کب تک روگے, کتنا روگے؟ ارشاد فرمایا اے منہال تو جانتا نہیں ہے میرے دل میں دکھ کتنے ہیں. عزادارو مولا نے ارشاد فرمایا اے منہال تو جانتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک یوسف کے لیے اپنی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم کر دی, تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. کربلا میں میرا ایک نہیں 72 یوسف تھا, میرا ایک نہیں. اجرکم من اللہ اجرکم من الزہرا. مولا فرماتے ہیں اے منہال کربلا میں میرا 72 یوسف تھا, میں کیا اتنا بھی گریہ نہ کروں کہ میرا ایک یوسف علی اکبر کو یاد کرتا ہوں تب بھی میں روتا ہوں, علی اصغر کو یاد کرتا ہوں تب بھی میں روتا ہوں. عزادارو میرے چوتھے امام جب بھی کسی بازار سے گزرتے جوان کو دیکھتے گریہ کرتے, کب کوئی بھی بچے کو دیکھتے گریہ کرتے, جب امام کسی قصاب کو ذبح کرتے جانور دیکھتے گریہ کرتے. ایک دفعہ مولا کا گزر بازار سے ہوا, ایک قصاب اپنے جانور کو ذبح کر رہا تھا غلطی سے, لیکن قصاب کا دستور تھا جب امام زین العابدین بازار کی طرف سے گزرتے تھے اپنے گوشت کے اوپر چادر ڈال دیتے, چھپا دیتے, جانتے تھے امام برداشت نہیں کر سکتے. اتفاق سے امام بھی آ گئے اور یہ قصاب اپنا جانور چھپا نہیں سکا, تو امام ارشاد فرماتے ہیں اے عبد خدا اے قصاب کیا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے اپنے آلہ کو تیز کیا ہے؟ کہتا ہے مولا ہم جو قصاب ہیں ہمارا دستور ہے جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں آلہ کو تیز رکھتے ہیں. اس کا کہنا تھا سید العابدین سید الساجدین کبو کربلا کی طرف مر گیا, اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے آنکھوں سے خون بہا کے امام کہہ رہے ہائے میرے مظلوم بابا, ہائے میرے بابا حسین, کربلا میں تمہیں 3 دن کا پیاسا 3 دن کا بھوکا شہید کیا گیا. عزادارو پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اے قصاب کیا تو نے اس جانور کو کھانا کھلایا ہے؟ عزادارو پھر کربلا کی طرف منہ کیا, امام کے بین بلند ہوئے, ہائے میرے مظلوم بابا تم کو 3 دن کا پیاسا 3 دن کا بھوکا اور کربلا میں تم خندق سے ذبح کیا گیا. عزادارو امام بہت گریہ کرتے. آخری ہستی جو ہے وہ جناب سیدۃ النساء العالمین ہے. ایک روایت پڑھتا ہوں, بی بی نے اتنا گریہ کیا ہے اپنے بابا کے جانے کے بعد محمد کی بیٹی دن کو روتی رات کو روتی. جناب فضا ایک دن طواف خانہ کعبہ کر رہی تھی, عبداللہ نامی شخص ہے, دوڑتا ہوا آ کر دیکھتا ہے یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے, عام خاتون نہیں ہے. دیکھ کر کہتا ہے اے بی بی اگر تم ناراض نہ ہو میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دے. جناب فضا ارشاد فرماتی ہے اے عبد خدا میں طواف کر لوں اس کے بعد آ جانا اور میں تیرے سوال کا جواب دوں. عزادارو مختصر کروں, جناب فضا جاریہ فاطمہ زہرا خاطر زہرا کی خادمہ جب طواف سے فارغ ہوئی اس یہ سال آگے بڑھا, آ کر کہتا ہے اے فضا اگر تو بتا سکتی ہے بس مجھے اتنا بتا, بعد پیغمبر محمد کی بیٹی 90 یا 75 دن زندہ کیسے رہ گئی؟ عزادارو بیوی فضا خشک آ گئی, غش افاق
پیغمبر آج مسلمان دروازے پہ آئے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں محمد کی بیٹی سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ عزادار بی بی نے ارشاد فرمایا ابو الحسن ان سے کہہ دے محمد کی بیٹی 4 دن کی مہمان ہے، نہ مدینہ میں ہوگی نہ روگی۔ عزادار آخری روایت سنیے مصائب کی، جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ سے باہر چلے گئے۔ ایک دن محمد کی بیٹی ارشاد فرماتی ہے اے میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، آج میرا دل چاہتا ہے میں مؤذن رسول کی اذان سنوں۔ عزادارو جناب حسن و حسین چلتے ہوئے جناب بلال کے پاس آئے، کہتے ہیں اے بلال ہمارا حکم ہے، ہماری ماں زہرا کا حکم ہے، آؤ آج گلدستہ اذان پہ اذان دو۔ عزادارو جناب بلال کہتے ہیں اے شہزادے محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد میں نے وعدہ کیا ہے میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ اسرار کے بعد حکم امام حکم سیدہ مان کر بلال گلدستہ اذان پہ آئے، آ کر آذان شروع کی، اللہ اکبر، بی بی کا گریہ بلند ہوا، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی کا گریہ بلند ہوا۔ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کی بیٹی رشک آ گئی، مدینہ کی عورتیں دوڑتی ہوئی محمد کی بیٹی کے پاس آئے، آ کر ارشاد فرماتی ہے اے ابو الحسن محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو جب بی بی کا افاقہ ہوا ارشاد فرمایا اے ابو الحسن کیا بلال نے آذان ختم کر دی ہے؟ ارشاد فرمایا اے محمد کی بیٹی، اے بنت پیغمبر، تو آذان بلال برداشت نہ کر سکی۔ عزادارو محمد کی بیٹی اس دنیا سے اپنے دکھوں کو لے کر چلی گئی۔ ایک دن ارشاد فرمایا اے حسن و حسین جاؤ نانا کی قبر کے اوپر ماں کی صحت کے لیے دعا کر کے آؤ۔ دونوں شہزادے قبر پہ آئے، آ کر کہتے ہیں نانا ہم تیرے نواسہ ہیں، ہم تیرے نواسے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں نانا یہ حسن مجتبیٰ ہے، پھر کہتے ہیں میں مظلوم کربلا ہوں، میں کربلا کا غریب ہوں۔ جب حسین نے کہا میں کربلا کا غریب ہوں، محمد قبر سے باہر آئے، دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا، ارشاد فرمایا اے بیٹے حسنین کیسے آئے؟ ارشاد فرمایا نانا ہماری ماں بیمار ہے، دعا کروانے آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔